أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سبسکرائب چینل کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، گزشتہ دنوں امیر المجاہدین علامہ مولانا حضرت خادم حسین رضوی صاحب کی وفات نے پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو افسردہ کر دیا اور ایک عظیم شخصیت دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر کر آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سال 2020 میں کئی جید علماء دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ علماء کرام کا اتنی تیزی سے پردہ فرمانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ علماء امت مسلمہ کا خزانہ ہے۔ یہ امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امت کے لیے اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ علماء اور علم کے اٹھ جانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے، آپ دوستوں کی گوش گزار کرتا چلوں۔ یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے علماء کرام قیامت کی نشانیوں میں شامل فرماتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ناظرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو حدیث مبارکہ کی صورت میں ہیں آپ دوستوں کو بتائیں گے، مگر مکمل تفصیلات کو جاننے سے پہلے آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک سبسکرائب محمد پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اسی لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین علم اٹھ جائے گا اور جاہل ہی جاہل ظاہر ہو جائیں گے اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ اسی لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا، اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لیا۔
بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ حرج کا مطلب قتل ہے۔ باروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 7061۔ دوستو احادیث سماعت فرمائی آپ نے، ان روایات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے پہلی حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو لوگوں کے دلوں میں سے ایسے ہی نہیں نکال لے گا بلکہ اہل علم کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ علماء کرام امت کا خزانہ ہے۔ علماء کی وفات امت مسلمہ کے لیے فکر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں اور دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور حدیث پاک کا بھی مطالعہ فرمائیں اور علماء کرام سے دین اسلام کو سمجھیں۔ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، علماء کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔